بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل رد حنفیت میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، جس کے لیے میں آپ سب سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، کیونکہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی پڑھائی کا بھی سلسلہ جاری ہے، تو اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہم آج کے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل سے دیکھا تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج کی ہماری ویڈیو وہ گدی کے دودھ کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے یہ ویڈیو ایک دیکھی جو کہ مارننگ شو میں فیصل قریشی کے مارننگ شو میں لانچ کی گئی، اور اس میں گدی کے دودھ کا فائدہ بتایا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو چھوٹے بچے جن کو ماں کا دودھ میسر نہیں آتا وہ گدی کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ بہت حیران ہوا۔ آئیے پہلے ہم یہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سب باتیں میڈیا پر کی گئی ہیں۔ آئیے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروب میں جو سب سے پسندیدہ غذا تھی وہ دودھ تھی، اور جنت میں بھی ہمیں دودھ کی نہریں ملیں گی، تو اس سے تو اس کی افادیت سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہم دودھ کی بات کرتے ہیں تو دودھ بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ صرف ایک گائے اور بھینس کا دودھ ہی سمجھتے ہیں، اونٹنی کا دودھ ہے، بکری کا دودھ ہے، گدھی کا دودھ ہے، یہ تمام جی گدھی کا دودھ تو بہت ہی فائدہ مند ہے، اور وہ اس طرح فائدہ مند ہے کہ وہ کمزور بچے جنہیں پیدا ہوتے ہی اگر ماں کا دودھ میسر نہیں آیا اور خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو گیا، تو ماں کے دودھ کے متبادل اگر کوئی دودھ ہو سکتا ہے تو وہ گدھی کا دودھ ہے۔ وہ جی، اور وہ اتنا ہلکا دودھ ہوتا ہے، میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں چکنائی بالکل بھی نہیں ہوتی، اور بچے کو آپ ماں کے دودھ کے نعم البدل کے طور پر کچھ دنوں کے لیے گدھی کا دودھ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں نا، ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف گائے اور بھینس کے دودھ پر ہے، حالانکہ گائے کا دودھ تو ہماری زندگی میں گدھی کا دودھ پی سکتے ہیں، بالکل پی سکتے حلال ہے ہیں، تو گوشت بھی کھا سکتے ہیں نہیں وہ حرام ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ گوشت حرام ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ حرام اور مکروہ کی یہ شق ہے کہ اگر آپ کو کسی طرح خدا نخواستہ کوئی ایسے نامساعد حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ گوشت کوئی غذا آپ کو میسر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ تو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن گدھی کا بالکل جائز قرار اچھا گدھے کا نہیں، لیکن دودھ پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ یہ ہم دیکھا ناظرین آپ نے کہ کیسے اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گدھی کا دودھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ حلال ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ محترمہ جو ہیں وہ گدھی کے گوشت کا انکار کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ گدھی کا گوشت جو ہے وہ نہیں استعمال کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں حنفی علماء کیا کہتے ہیں، یا حنفی علماء نے اس بارے میں کیا کوئی بات کی ہے یا نہیں کی۔ تو ہم یہ حنفی علماء کا کلپ بھی دیکھتے ہیں۔ آئیے یہ کلپ دیکھیے۔ جنید صاحب پوچھتے ہیں، بڑا عجیب سا سوال ہے۔ جی وہ پوچھتے ہیں کہ شاید میں کچھ نہیں کہتا، اور پوچھتے ہیں کیا گدھی کا دودھ حلال ہے؟ گدھی کا دودھ حرام ہے جی۔ اصول یہ ہے کہ جو جانور حلال ہے، جس کا گوشت حلال ہے تو اس کا دودھ بھی حلال ہے، اور جو جانور حرام ہے تو اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ باقی فقہا نے لبن العطان یعنی گدھی کے دودھ کا جو ذکر کیا ہے تو وہ اس سے علاج معالجہ کے باب میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور علاج معالجہ میں بھی اس کا حکم حرام چیز سے علاج معالجے کا حکم ہے، جو خاص شرائط کے ساتھ جائز ہوتا ہے، یعنی بہت مجبوری کی صورت ہو، کوئی اور علاج نہ ہو تو تب اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ باقی عام حالات میں جب کھانے پینے کے طور پر اس کا استعمال ہو تو یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ جی، یہ ایک لائیو سوال سمیع اللہ صاحب پوچھتے ہیں، کوئٹہ میں 2 شاپنگ سینٹر ہیں جس کے نام داؤد اور ہارون ہیں۔ تو جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ حنفی مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اصول ہے کہ جس جانور کا گوشت حرام ہے اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی اپنی بات میں کتنا سچا ہے، اور یہ میڈیا والوں کو جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی کہ دودھ جو ہے گدھی کا وہ حلال ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں حنفیت کی ایک بہت ہی معتبر کتاب جس کا نام فتاوی عالمگیری ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس کا پیج آ گیا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری، اس کی جلد نمبر 4 ہے،
اور اس کی کتاب البیوع اور اس کا صفحہ نمبر 300 تقریباً 60 اور 67 ہے۔ اس پر لکھتے ہیں، اور فتاوی اہل سمرقند میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنا کتا ذبح کر کے اس کا گوشت فروخت کیا تو جائز ہے، اور اسی طرح اگر اپنا گدھا ذبح کر کے اس کا گوشت فروخت کیا تو وہ جائز ہے۔ یعنی کہ اس فتاوی کے مطابق یہ حنفیت کا بہت ہی معتبر فتاوی جس کا نام فتاوی عالمگیری ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ جس نے اپنا گدھا ذبح کر کے گوشت فروخت کیا تو جائز ہے، یعنی گدھے کے گوشت کو خاص طور پر جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چل کر مولوی کی ویڈیو کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا دودھ بھی حرام ہے، یہاں تو انہوں نے گدھے ذبح کر کے اس کو بیچنا جائز قرار دیا ہے، تو ان کے اپنے اصول کے مطابق ان کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے، تو دودھ کیوں کر حرام ہو گیا؟ اس اصول کے مطابق تو دودھ بھی حلال ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے محترمہ نے یہ بات وہیں سے لی ہو۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح بے دھڑک ہو کر انہوں نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ فتویٰ درج کیا، اور میڈیا والوں کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ یہ فتویٰ نوٹ کر کے اس کے مطابق گدھی کے دودھ کو حلال کرتے پھریں۔ تو ناظرین، یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ ان مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ اس کے ساتھ ایک بیل کا آئیکن ہے، اس کو آپ ضرور کلک کریں۔ جن بھائیوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بھی بیل آئیکن کو ایک دفعہ چیک کر لیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی یوٹیوب کی طرف سے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ تو اب نے یہ ویڈیو جو ہے اس کو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں، اپنے فیس بک پر اس کو شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ پر اس کو شیئر کریں، اور میرے لیے دعا گو رہیں۔ انشاءاللہ تب اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔